وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، علی من کانا نبیا و آدما بین الماء والدین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت اور انتہائی و محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب و مطلوب برگزید رسول حضور پر نور سرور دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرے، باواز پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نادی علی مظہر العجائب، تجید عون لکا من نوائب، کل ہم و غم سین جلیل، بی عظمتکا یا اللہ و بی نبوتکا یا محمد رسول اللہ و بی ولایتکا یا علی یا علی یا علی۔ جو بچے بدمعاشی کریں اس کو باہر بھیج دیجئے، اور جب تقریر کا وقت شروع ہوا تو یا چائے لگانے لگ گئے تو فائدہ کیا عالم کو بلا کر کے؟ یا تو چائے بند کروا یا تو پھر ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اے لڑکے سب شانتی بیٹھو، جس کو سننا ہے وہ شانتی سے بیٹھے، جس کو نہیں سننا وہ گھر چلے جائے۔ یہاں پہ بدمعاشی کرنے کے لیے محفل نہیں لگائی گئی، شانتی سے بیٹھو۔ چائے ابھی بند کر دی جائے، پہلے 10 منٹ سنو، اس کے بعد پھر چائے جتنا پینا رہے گا پیتے رہیے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے، یعنی اللہ کے رسول نعمت اور رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور تمام اولیاء کرام بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یعنی حضور علی نبینا علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے، صدیق اکبر اللہ کی نعمت ہے، فاروق اعظم اللہ کی نعمت ہے، حضرت عثمان ابن عفان اللہ کی نعمت ہے، مولا علی مشکل کشا اللہ کی نعمت ہے، امام حسن مجتبی اللہ کی نعمت ہے، امام حسین علی مقام اللہ کی نعمت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی نعمت ہے، غوث اعظم اللہ کی نعمت ہے، غریب نواز اللہ کی نعمت ہے، مخدوم سمنا اللہ کی نعمت ہے، غازی سرکار اللہ کی نعمت ہے، اعلیٰ حضرت اللہ کی نعمت ہے، حضور تاج الشریعہ اللہ کی نعمت ہے، یعنی یہ تمام اولیاء کرام اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کیا جائے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت کا چرچا کس طریقے سے کیا جائے۔ میں نے اسلام سے پوچھا کیا اسلام تو بتا، اے قرآن تو بتا، اے مصطفیٰ کی شریعت تو بتا، کیا اللہ کی نعمتوں کا
چرچا کیسے کرے؟ تو مصطفیٰ کریم کی حدیث کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے تو بیٹا نعمت ہے، اور 7 دن کے بعد تو عقیقہ کر، بقرہ کو ذبح کر اور گوشت کو غریبوں میں، فقراء میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ یعنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم اس طریقے سے دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلا کر کے، فقیروں کو کھانا کھلا کر کے اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی غریب نواز کا جشن منا رہے ہیں، چھٹی شریف منا رہے ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ان سے بتا دو کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یعنی چھٹی شریف اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، غریب نواز کا جشن منانا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، لنگر کا تقسیم کرنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، میلاد شریف کے پروگرام کرنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ اب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی نعمت اور رحمت بن کر کے تشریف لائے، کیونکہ غریب نواز کی ساتھ اگر بھارت نہ آتے تو ہمیں اسلام نہ ملتا، اگر غریب نواز بھارت نہ آتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا، ہمیں دین نہ ملتا، ہمیں مصطفیٰ کریم کی شریعت نہ ملتی۔ یعنی جو بھارت کی سرزمین پہ ہمیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو مسلمانان اسلام ہے، یہ صدقہ غریب نواز کا ہے۔ غریب نواز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بھارت کی سرزمین پہ اسلام کا چراغ کو روشن فرمایا ہے۔ غریب نواز کے پہلے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے اسلام کا چراغ کو روشن کیا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو اسلام صرف وہیں تک رہ گیا، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ لیکن جب غریب نواز اجمیر کی دھرتی پہ آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب دلی سے آپ اجمیر جاتے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے 60,000 مشرکوں نے کلمہ پڑھ کر کے آپ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غریب نواز کی ذات ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ قریب 537 ہجری کا عرصہ چل رہا تھا، رجب شریف کا مہینہ تھا اور 14ویں کی رات تھی، اور سنجر والے روزانہ تہجد کے پابند تھے، تہجد کی نمازیں ادا کرتے تھے۔ 14ویں کی رات آتی ہے، 537 ہجری ہے، اور جب وہ لوگ سنجر والے جب تہجد کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں سفیدی ظاہر ہے اور پورا سنجر نور سے منور ہے۔ آپس میں لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، آپس میں لوگ بات چیت کر رہے ہیں، کہیں آج ہم لوگوں کی تہجد کی نمازیں قضا تو نہیں ہو گئی ہے۔ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے، پھر کسی ایک کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ تو اسی وقت اٹھتے ہیں جس طریقے سے روزانہ اٹھتے ہیں، لیکن آج کیا بات ہو گئی؟ کیا آسمان میں سفیدی نظر آ رہی ہے، سارا سنجر روشن نظر آ رہا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو سنجر کے جامع مسجد کے سامنے ایک گھر کے آنگن سے ایک نور نکل رہا ہے، اور وہی نور سارا سنجر کو نور سے منور کر رہا ہے۔ اب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک آنگن سے نور برس رہا ہے۔ لوگ اس گھر میں جب جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ وہ گھر حضرت خواجہ غیاث الدین کا گھر ہے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور وہ بیٹا اتنا خوبصورت اور اتنا حسن و جمیل والا ہوتا ہے کہ خواجہ غیاث الدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیتے ہیں، اور سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ غریب نواز آ رہے ہیں 14ویں کی رات میں، غریب نواز آ رہے ہیں صبح صادق کے وقت میں، غریب نواز آ رہے ہیں سنجر سارا منور ہو گیا، غریب نواز آ رہے ہیں جس طریقے سے میرے مصطفیٰ کی ذات 12 ربیع الاول میں آتے ہیں، تو 12 ربیع الاول میں صبح صادق کے وقت میرے مصطفیٰ آتے ہیں، اسی طریقے سے غریب نواز بھی صبح صادق کے وقت آتے ہیں۔ یعنی غریب نواز کا اور رسول اللہ کی ولادت آپس میں مشابہت رکھتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ مکہ کے کفر کو مٹانے آئے تھے، اور میرا غریب نواز بھارت کے کفر کو مٹانے آیا تھا۔ یہ غریب نواز کی ذات ہے جو سنجر کے سرزمین پہ 14 تاریخ کو ولادت ہوتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب
4 سال کی عمر میں آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کی وراثت میں آپ کو انگور کا باغ ملتا ہے اور چکی ملتی ہے، کچھ سال کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اب نہ آپ کے پاس ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالی علیہ جب آپ انگور کے باغ میں جب صاف صفائی کے لیے جب جاتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ پہلے سے صاف صفائی ہو چکا ہے۔ آپ جب دیکھتے کہ پہلے سے صاف ہو چکا ہے تو آپ تلاوت قرآن کرتے۔ اس طریقے سے کئی دن گزر گئے۔ غریب نواز کے باتوں میں ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ آخر انگور کے باغ کو صاف کون کر رہا ہے؟ لگتا ہے کوئی یہاں پہ آ رہا ہے۔ غریب نواز سوچتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے کون آتا ہے؟ آپ نے سوچا کہ میں رات میں اٹھ کر کے جا کر کے دیکھوں گا کہ آخر کون آتا ہے۔ آپ آدھی رات میں اس انگور کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق جسے جن کہتے ہیں، جناتوں کی جماعت انگور کے باغوں میں آ کر کے وہاں صاف صفائی کر رہے ہیں۔ غریب نواز آنے کے بعد وہ جناتوں کی جماعت غریب نواز کو سلام کرتے ہیں۔ غریب نواز جواب دیتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟ تو وہ جناتوں کی جماعت کہتی ہے کہ میں آپ کے شاگرد، آپ میرے استاد ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ تم میرے شاگرد کیسے ہو گئے؟ تو اس جناتوں کی جماعت کہتی ہے کہ جب آپ دین میں تشریف لاتے ہیں تو تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم لوگ تلاوت قرآن کو سن کر کے آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے سیکھ کر کے سمجھتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ غریب نواز جو ہے جناتوں کو بھی سکھاتے ہیں اور جنات غریب نواز کے باغوں میں آ کر کے صاف صفائی کا کام کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں ایک فقیر آتا ہے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آتے ہیں، آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایتوں میں آتا ہے کہ آدھی روٹی غریب نواز کو دیتے ہیں۔ دینے کے بعد غریب نواز جب اسے تناول فرماتے ہیں تو آپ کی من کی دنیا، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اسی دن سے آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب میں صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ آپ اس انگور کے باغ کو صدقہ کر دیتے ہیں، اپنے گھر کو صدقہ کر دیتے ہیں اور صدقہ کر کے وہاں سے نیسا پور چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ بیعت کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے پھر آپ جو ہے حج کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے کے بعد پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بھارت میں جا کر کے اسلام کے چراغ کو روشن کرے۔ تو پتہ چلا کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اس لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سارا بھارت آپ کو عطا فرمایا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے کرامات ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا، اور آج بھی جو مسلمان اس بھارت کی سرزمین پہ آج جو سلامت ہے وہ صدقہ غریب نواز کا ہے۔ اسی لیے ہر سال چھٹی کے دن غریب نواز کا جشن منایا جاتا ہے تاکہ ہماری نسل کو یہ پتا چلے کہ غریب نواز کی ذات نے بھارت کی سرزمین پہ اسلام کو پھیلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہم سبوں کے دلوں میں غریب نواز کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، ان کے نقشے قدم پہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ سلام علیکہ یا اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجات فاطمة في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجليات زين العابدين بالعبادات باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا تفرح إن لدى حاديا إلى سبيل النجاة محديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليهم وعليهم أجمعين. الفاتحة.